ایک صلوات پڑھے محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ایک صلوات پڑھو۔ عشر مجالس کی ساتویں مجلس، میری دعا ہے آپ کا فرش عذاب آنا، میرا پڑھنا اسے بی بی زہرا قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، ارشاد رسول اکرم ہو رہا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مر گیا۔ کتنا اہم مسئلہ ہے امامت کا، آدمی نبی کی حدیث سے اندازہ لگا لے، ورنہ آپ دیکھ لیں سارے مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، ایسا نہیں کہ ہمارا اللہ الگ ہے ان کا اللہ الگ ہے۔ جہاں سارے مسلمانوں کا اللہ الگ ہے، اللہ جو ایک ہے، وہیں پہ ہم نے دیکھا سارے مسلمانوں کا نبی بھی ایک ہے۔ سارے مسلمانوں کا جہاں نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہیں سارے مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے۔ جہاں سب کا اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، وہیں پہ سارے مسلمانوں کا کعبہ بھی ایک ہے۔ تو سب مسلمان اس چیز پہ غور کریں کہ جب ہر معاملے میں ایک ہیں تو یہ آپس میں ایک کیوں نہیں ہے؟ جب ان کا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، تو ان کو بھی آپس میں ایک ہونا چاہیے تھا۔ یہ آپس میں ایک کیوں نہیں ہے؟ میں تو صرف اتنا ہی سمجھ پایا ہوں کہ آپس میں ایک اس لیے نہیں ہے کہ ان کا امام ایک نہیں ہے، ان کا رہبر ایک نہیں ہے، ان کا ہادی ایک نہیں ہے، ان کا لیڈر ایک نہیں ہے، ان کا قائد ایک نہیں ہے، ان کا پیشوا ایک نہیں ہے، ان کا آگے آگے چلنے والا ایک نہیں ہے۔ تو آج جو طرح طرح کے جھگڑے ہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے دنیا سے، کس کا وضو صحیح ہے اور کس کا وضو غلط ہے، کس کی نماز صحیح ہے اور کس کی نماز غلط ہے، یہ نہ دیکھو، بلکہ فیصلہ یہ کرو کہ کس کا امام صحیح ہے اور کس کا امام غلط ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ یہ دیکھنا ہے کہ کس کا امام صحیح ہے۔ دنیا نے ایک الگ معیار بنایا ہے اسی دنیا میں، اور دنیا والوں کے سامنے ہمارے اور آپ کے ائمہ نے ایک الگ معیار بنایا، ایک الگ کردار پیش کیا۔ جیسے عزیزوں، رب کی سرزمین پہ کسی کو سب سے زیادہ لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے تو وہ تھا غلام۔ عربوں نے کہا اگر غلام ہے تو اسے کبھی قریب نہ بلاؤ، اپنے سے دور رکھو، بہت گری ہوئی نگاہ سے لوگ دیکھتے تھے۔ یہ دنیا نے معیار بنایا، مگر ہمارے ائمہ نے بڑھ کے آواز دیا غلام صحیح، اگر کردار میں بلند ہے تو اسے سینے سے لگاؤ۔ تو دنیا کی ایک الگ سوچ رہی ہے، ہمارے اور آپ کے ائمہ کی جو ہے۔ بے شمار واقعات ہیں عزیزو، اگر دسترخوان پہ 8ویں امام بیٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ غلام بھی ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں،
اور جب فضل داخل ہوا تو سوچ میں پڑ گیا, حیرت میں پڑ گیا. اور پڑھنا بھی چاہیے اس کو بھائی, عرب کا کلچر, عرب کا طریقہ, عرب کا جو نظریہ. تو کہنے لگا امام سے, یہ آپ نے غضب کر دیا. امام نے کہا کیا غضب کر دیا؟ کہ ایک ہی دسترخوان پہ امام بھی کھانا کھا رہے ہیں, غلام بھی کھانا کھا رہے ہیں, کیا آپ ان غلاموں کا کھانا الگ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے امام سے کہہ رہا ہے. اب امام نے جو جواب دیا ذرا امام کے چاہنے والے سنیں. امام نے کہا کیا کہا فضل, ان غلاموں کا کھانا الگ کر دیں, یہ غلام ہے اس لیے. کہا کہ یہ جملہ کہنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتا ہم سب کا خدا ایک ہے. دعا کریں, ایک صلوات پڑھے مل کے محمد. ہم سب کا مالک ایک ہے, ہم سب کا پالنے والا ایک ہے. اور اس کے بعد امام نے ایک فیصلہ کیا کہ فضل, کبھی فضیلت کو غلامی میں اور آزادی میں مت دیکھنا. فضیلت غلامی اور آزادی میں دیکھنا یہ تمہارا کمال ہے. ہم محمد اور آل محمد کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کا کردار کتنا بلند ہے اور کس کا تقوی کس منزل پر ہے. لفظ محسوس کریں, میری بات انشاءاللہ بہت آسان لفظوں میں آپ تک پہنچ رہی ہے. کس کا کردار کتنا بلند ہے اور کس کا تقوی کس منزل پر ہے, ہمارے یہ دیکھا جاتا ہے. اگر 9 ذی الحجہ کو آپ دیکھیے ایسی امام نے گھر کا سارا سامان غریبوں میں بانٹ دیا تو بھی فضل نے اعتراض کیا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی سوچ الگ ہے, ہمارے اور آپ کے ائمہ کی سوچ الگ ہے. دنیا نے اسی دنیا میں اپنا ایک الگ معیار بنایا, ہمارے اور آپ کے ائمہ نے ایک الگ معیار بنایا. ذرا امام کے چاہنے والے سنیں, جب 9 ذی الحجہ کو ہمارے امام نے غریبوں میں سارا سامان تقسیم کرا دیا تو فضل نے پھر کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ کب کیا ہوا؟ کہا کہ دنیا کو لٹا کر کے آدمی خود خسارے میں رہے, نقصان میں رہے, گھاٹے میں رہے. تو 8ویں امام نے کہا کہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے سب جو ہے غریبوں میں لٹا دیا. تو امام نے کہا تمہیں اصل خسارہ اور اصل فائدہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ امام کے جملے ہیں. 8ویں امام کہہ رہے ہیں کہ وہ تیرا عقیدہ ہے, تو نے صرف یہ دیکھا کہ ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا, سارا سامان لٹا دیا, بس اتنا ہی دیکھا نا. لیکن اس کے بعد اگر یہ کہے کہ ہم نقصان میں خسارے میں, تو تجھے بھی خسارہ یعنی اور فائدہ پتہ ہی نہیں ہے. کہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جو ہے آپ ہی بتا دیجئے. کہنے لگے یاد رکھنا جو ہاتھ سے نکل جائے وہ نقصان یہ تیرا نظریہ ہے. بھائی جملہ سنیے گا, جو ہاتھ سے نکل جائے وہ نقصان. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو خزانے پروردگار میں جمع ہو جائے وہی فائدہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. آجائے حسین بھی ادھر. تو ہمارا جو ہے عقیدہ یہ ہے کہ جو خزانے پروردگار میں جمع ہو جائے وہ فائدہ ہے. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں, اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ آپ امام کے چاہنے والے ہو, امام سے محبت کرنے والے ہو, کم سے کم اپنے ائمہ کے اقوال کو اٹھا کے دیکھو, پڑھو, اس پہ غور کرو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اب آپ بتائیے ائمہ ہمارے یہ ساری چیزیں جو بیان کر کے گئے کس کے لیے؟ ارے اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے ماننے والوں کے لیے, محبت کرنے والوں کے لیے. اب آپ نہیں پڑھو گے, نہ اس پہ غور کرو گے, نہ عمل کرو گے تو کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. ہمارے دوسرے امام کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی دسترخوان مشہور اپنی جگہ ہے, کتنے آتے تھے, کھاتے تھے, اور جو ہے لے کے بھی جاتے تھے, وہ ایک الگ تاریخ. لیکن سال میں ایک بار گھر کا سارا سامان دوسرے امام چوراہے پہ لا کے یعنی باہر رکھ دیتے تھے, جس کو جو چاہیے لے جائے. میں امام کا صرف ایک جواب سنیے عزیزو, یہ امام کا جواب ہے. تو سوچئے چاہنے والے ان کے ہیں تو ان کو اس پہ غور کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. امام سے وہاں پہ ایک سوال کیا لوگوں نے, یہ جو آپ گھر کا سارا سامان باہر رکھ کے اعلان کرتے ہیں, جس کو جو چاہیے آ کے لے جائے, ارے گھر ہی میں رکھ کے اعلان کر دیجئے, لوگ آئیں اور لے کے چلے جائیں. یہ باہر کہنے لگے کہ جب سائل آئے گا اور یہاں سے لے کے جائے گا تو جو سائل کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار ہوں گے اس کو دیکھ کے حسن برداشت نہ کر پائے گا. ہائے ہائے ہائے,
उसको हसन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद जो उसने सवाल किया वो जवाब जरा इमाम के चाहने वाले सुन लें। कहने लगे अच्छा खूब लुटाइए कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज हम आपसे कहेंगे। कहने लगे बोलो। क्या कुछ अपने लिए बचा के रख लीजिए, कुछ अपने चाहने वालों के लिए बचा के रख लीजिए, कुछ अपने घर वालों के लिए, कुछ आपके मानने वाले दूर दराज में भी हैं, कभी उन्हें जरूरत पड़े तो आपसे आके लेके जा तो सके। कह रहा कुछ अपने लिए बचा के रखिए, कुछ घर वालों के लिए, कुछ चाहने वालों के लिए। क्या जवाब दिया है इमाम ने? इमाम के चाहने वालों तबर्रुक समझ के जवाब ज़हन में लेकर उठना। दूसरे इमाम फरमाते हैं कि याद रखना सवाली, मेरा काम है इनको देना, खुदा का काम है मुझे देना। ये इमाम का जवाब है, मेरा काम है इनको देना, खुदा का काम है मुझे देना। उसके बाद का जुमला सुनेंगे इमाम क्या कह रहे हैं। दूसरे इमाम, अगर मैंने इन्हें देना बंद कर दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अगर मैंने इन्हें देना बंद कर दिया, कहीं मेरा खुदा नाराज होकर मुझे ना देना बंद कर दे। एक सलावत पढ़े मिलकर। आप समझ रहे हैं अजीजों, जिंदगी का एक मिनट का भरोसा नहीं है। लाखों बरस की दुनिया हो गई, कितने आए कितने चले गए कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ नहीं पता। दुनिया में एक चीज ऐसी है, याद रखिएगा, तवज्जो फरमाए। कोई भी एक मसला आप उठा के देख लो, इख्तिलाफ मिलेगा। अब हम सब गिना नहीं सकते एक मजलिस में, लेकिन एक चीज ऐसी है कि जहां कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो कौन सी चीज है? मौत। यहां कोई इख्तिलाफ नहीं, सबके यहां है कि मौत हक है। अब हमने ये बात मैं यहां से जो कर रहा हूं, नौजवानों तवज्जो फरमाए। हमने पूछा कि ये बताइए करबला क्या है? तो एक जवाब मिला, रोने की जगह, मुसीबत की जगह। मेरे सामने इल्मी चेहरे तशरीफ फरमाए, इनकी मौजूदगी में बात कर रहा हूं। हमने कहा करबला रोने की जगह है, मुसीबत की जगह है। बेशक कोई इनकार नहीं कर सकता कि करबला रोने की जगह नहीं, ये मुसीबत की जगह नहीं है। लेकिन हमें और आपको करबला को सिर्फ रोने की जगह नहीं समझना है। ना बोले आपकी मर्जी है, मगर ये सच्चाई है। करबला ने, समझ रहे हैं आप, हमें और आपको सिर्फ करबला को रोने की जगह नहीं समझना है। जवानों सुनो, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि करबला ने हमारी जिंदगी से मुताल्लिक कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा। मैं तवज्जो सुनिए, ये भी सुने जवानों, करबला ने हमारी और आपकी जिंदगी से मुताल्लिक कोई सबक नहीं छोड़ा। इस मेंबर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, करबला पढ़ो जवानों, करबला सुनो, मगर कमाल यह है कि करबला समझो। लफ्ज महसूस करते चले, बात पहुंच जाए तो बोलते आए, मुझे भी पता चले कि बात पहुंच रही है। करबला सुनो, करबला पढ़ो, कमाल यह है कि करबला समझो। अब मैं नौजवानों के लिए आसान कर रहा हूं, जिंदगी से मुतालिक कोई सबक नहीं छोड़ा करबला ने। सिर्फ रोने की जगह ना समझो, है रोने की जगह, मगर सिर्फ, अगर हमने सिर्फ रोने की जगह समझ लिया तो मकसद करबला कब समझेंगे? अल्लाह अकबर, नहीं गौर कर रहे हम। फिर मकसद करबला कब समझेंगे आप बताइए मुझे, है? अब सुनो हमसे, अगर बात सच हो तो मिल के इस्तकबाल करना जुमले का। नौजवानों, ये है करबला। अच्छा बेटा बनना है तो करबला पढ़ो, बोलना चाहिए चीजों। अगर सारे किरदार करबला में है तो बोलिए। अच्छा बेटा बनना है तो करबला पढ़ो, अच्छा बाप बनना है तो करबला पढ़ो। अभी भी बड़ी ज़बानें खामोश है। अच्छा बेटा बनना है करबला पढ़ो, अच्छा बाप बनना है करबला पढ़ो, अच्छी बेटी बनना है करबला पढ़ो, अच्छी बहन बनना है करबला पढ़ो, अच्छी माँ बननी है करबला पढ़ो, अच्छा भाई बनना है करबला पढ़ो। बोलो सारे किरदार हैं कि नहीं करबला में?
ایک چیز رہ گئی تھی، کربلا نے وہ بھی دے دیا تھا. کیا؟ ہم نے کہا اچھا دوست بننا ہے تو کربلا پڑھو. ایک صلوات مل کے پڑھیں. کربلا ایسے دنیا کے سامنے آپ پیش کرو. کربلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ترجمہ بچے بچے کو یاد ہے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہی ہے نا ترجمہ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں مزہ چکھنا ہے، تو اب آپ فیصلہ ایک نتیجہ خود نکال لیجئے. جب اللہ کہہ رہا مزہ چکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ذائقہ ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا وعدہ ہو جائے. آپ مل کے صلوات پڑھیں تو پھر میں عرض کروں آپ کے یا اب غور کریں عزیزو. تو کربلا ایک طرف تو یہ ہے کہ سب کچھ بچا کے دیا، نماز، روزہ، حج، قرآن کی عظمت، کعبے کی عظمت، انسانیت کے احترام، سب کچھ بچا کے دیا. اب آپ بتائیے جو کربلا اس طریقے سے جب دنیا کے سامنے پڑھیں گے تب اسے سمجھ میں آئے گا. موت کا ذائقہ کربلا سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. اگر کسی نے پڑھا ہو تو میرے علم کے اضافے کے لیے بتائیں. آپ ایسے دنیا سے کہو کہ جہاں کربلا نے سب کچھ بچا کے دیا ہے، وہیں کربلا نے ہمیں موت کا ذائقہ بھی بتایا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. مولا حسین نے جناب قاسم سے کیا کہا؟ بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے کیا کہا؟ الموت عندی احلی من الاصل. موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہی ہے نا، شہد سے زیادہ شیریں ہے کہہ دیا جناب قاسم نے. لیکن جناب قاسم نے ایک فیصلہ کیا ہے کربلا سے کہ دنیا والوں یاد رکھنا، موت ہے میٹھی مگر ہر جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میں کتنے آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں. موت ہے میٹھی مگر ہر جگہ میٹھی نہیں ہے. جناب قاسم نے فیصلہ یہ کیا کہ یاد رکھ لینا، جہاں امام قریب میں ہو، اس کی محبت دل میں ہو، وہاں موت میٹھی ہے. ارے میں نے بہت بڑی بات کہی ہے چیزوں. ابھی بھی بڑی زبانیں خاموش ہیں، کیا سوچ رہی مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر. موت ہر جگہ میٹھی نہیں ہے. جہاں امام قریب میں ہو اور اس کی محبت دل میں ہو، وہاں موت میٹھی ہے. دیکھیے موت ایک ہے، ذائقے دو ہیں. بولنا ہے چیزوں. موت ایک ہے، ذائقے دو ہیں. کہیں میٹھی ہے اور کہیں کڑوی ہے. جناب قاسم نے فیصلہ کیا کہ یہ موت اگر عشق حسین میں آئے تو میٹھی ہے. اللہ اکبر. مل کے استقبال کریں عزیزو. یہ موت ایک ہے، ذائقے دو ہیں. اگر یہ موت، میں جملہ رائے گا مت کرنا نوجوانوں، یہ موت اگر عشق حسین میں آئے، یہ موت اگر عشق علی میں آئے تو میٹھی ہے. اگر بغض حسین بغض علی میں آئے تو زہر سے زیادہ کڑوی ہے. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد. غور کریں آپ، زہر سے زیادہ کڑوی. اب میرا سوال ہے، جب موت ایک ذائقے دو، یہ کیا ہے؟ تو شاید اس سے اچھی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. صحت مند آدمی اگر بریانی کھائے گا تو لطف اٹھائے گا. کہاں ہیں آپ عزیزو؟ موت ایک ذائقے دو. صحت مند آدمی اگر بریانی کھائے گا تو لطف اٹھائے گا، اور اگر ٹائیفائڈ کا مریض کھائے گا تو پھر وہ اسے کڑوی لگے گی. کہاں ہیں آپ عزیزو؟ بولیے کڑوی لگے گی اسے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں غذا کا کیا قصور ہے؟
अरे अहले इल्म तशरीफ फरमा है, कहाँ है? मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। बताइए इसमें ग़िज़ा का क्या कसूर है? भाई कसूर जो है, कसूर किस चीज का है? बीमारी का है। अब वो बीमार है, वो खाएगा तो उसे कड़वी लगेगी। तो अब समझ लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, ये मौत अगर इश्क अली में आए, भाई लफ्ज पहुंचना चाहिए, ये मौत अगर इश्क अली में आए तो दार पे भी लुत्फ आता है। अल्लाह अकबर, जिनकी नजर तारीफ पे हो बोल रही सो। ये मौत अगर इश्क अली में आए तो दार पे भी लुत्फ आता है, और अगर बुग़्ज़े अली में आए तो बिस्तर पे भी तड़पता रहता है। मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके जियो मौला सलामत रखे। बिस्तर में भी तड़पता रहता है। जनाब कासिम, हजरत की उम्र कितनी है? 13 बरस की है। हजरत की उम्र 13 बरस है। देखिए बच्चे जो हैं मां बाप की कमजोरी है। जो जिद कर ले, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, बाप मजबूर होकर के पूरा करेगा। अब इस चीज को मैं चाहता तो कम से कम 10-15 मिनट में जो है आपका वक्त लेकर के, लेकिन नहीं, वक्त नहीं है, सिर्फ नतीजे दे रहा हूं। दुनिया की तारीख उठा के देख लो, अगर इस जुमले का आप इस्तकबाल कर लेंगे तो आगे इंशाल्लाह 2-3 बातें हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूंगा। अजीजों, दुनिया की पूरी कहीं पे भी चले जाओ, बच्चे जो होते हैं मां बाप की कमजोरी होते हैं, मगर जब तुम करबला की तारीख उठा के देखोगे तो तुम्हें मिलेगा करबला में बच्चे मां बाप की कमजोरी नहीं बल्कि मां बाप की ताकत बनते हैं। हाय 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 हाय, प्यार से कर रहा हो सीखो। एक सलावत पढ़े तो फिर मैं अर्ज करूं। बच्चे जो हैं मां बाप की कमजोरी, मगर करबला आप उठा के देखो, बच्चे बाप की ताकत हैं। ये बहुत बड़ी बात है। करबला में जब जनाब अली अकबर आए, जनाब अली अकबर मैदान में आए, काहे से आए? घोड़े से आए, घोड़े पे बैठ के आए। जितने भी आए करबला में, आप बताइए काहे से आए? घोड़े से आए। लोग कहते हैं कि 6 महीने के बच्चा, इसके फजाइल, हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि 6 महीने की जो है उम्र है, और 6 महीने में भी सिर्फ 2 दिन है, एक 28 रजब और एक 10 मुहर्रम, 2 ही जगह मिलता है इस बच्चे के लिए है। गोदी में जाना, सोगरा के नहाना और ये सारी चीजें। करबला में 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी शहादत, 2 दिन इस बच्चे के लिए 6 महीने में। मगर इन 2 दिनों में भी इस बच्चे पे हजारों नोहे लिखे गए। अरे कहां है आप? 2500 हजारों मरसिये लिखे गए, हजारों कसीदे लिखे गए हैं। भाई तवज्जो फरमाएं, ये भी सुने। हजारों नोहे लिखे गए, हजारों कसीदे लिखे गए, हजारों मरसिये लिखे गए 2 दिन में। क्यों? अरे जहां सब उधर बाबुल हवाएज है तो 6 महीने का बच्चा भी बाबुल हवाएज है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मौला सलामत रखे। मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली
जवानों लाना बेशुमार। नौजवानों जरा गौर करना कि करबला में चाहे उन मोहम्मद आए हो, जनाब कासिम आए हो, जनाब अली अकबर आए हो, कोई भी आया हो, जो भी आया है वो घोड़े पे सवार होके आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अली असगर कैसे आए? कहाँ हैं आप अजीजों, बताएं, लफ्ज महसूस करिए, अली असगर कहाँ पे आए? तो सबने लिखा अली असगर मौला हुसैन के हाथ पे आए। अली असगर कहाँ है? अली असगर आए आका हुसैन के हाथ पे आए। मैं लफ्ज बदल के कहूं, असगर उसका सवार है जो दोषे नबी का सवार है। अरे कहाँ है आप अजीजों, नहीं महसूस करना, क्या कर रहा हूं, महसूस करें चीजें। 2 दिन में आप ये ना सोचिए कि 2 दिन के वाकयात में जिंदगी भर अगर इस 6 महीने के बच्चे पे पढ़ा जाए तो कम है। आप क्या समझ रहे हैं? अली के जब पढ़ो, तलाश करो, मेहनत करो, ये मत कहो कैसे मिलेंगे फजाइल, कहां से मिलेंगे। जब अली के रहवार के फजाइल मिल सकते हैं तो अली के खून के फजाइल ना मिलेंगे? हाय हाय तो है बहुत खून के फजाइल नहीं मिलेंगे। अब आप मुझे बताएं जीजो, जनाब अली असगर है, 2 आदमी लड़ रहे हैं, उसमें से एक हारेगा एक जीतेगा। जुमला आखिरी फर तक की तवज्जो, एक हारेगा और एक जीतेगा। हम कहते हैं एक हार गया और एक जीत गया। मेरा मोहतरम मजमा मुझे बताए, रोएगा कौन? ना बोलो यार, आपकी मर्जी। अब इससे आसान तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। 2 आदमी लड़ रहे थे, एक हार गया जीत गया, रोएगा कौन? तो जवाब मिलेगा हारने वाला रोएगा। अरे तवज्जो फरमाए, हारने वाला रोएगा, जीतने वाला मुस्कुराएगा। तारीख उठा के देख लो, शामी रो रहे थे, बच्चा मुस्कुरा रहा था। और करने शामी रो रहे थे, बच्चा मुस्कुरा रहा था। नौजवानों, यजीद की हार का अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। यजीद की हार का अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि उसके जिंदों का नाम फहरिस्त में ना मिलेगा। क्या से कर रहा हूं, उसके जिंदों का नाम फहरिस्त में ना मिलेगा। और हुसैन की जीत यह है कि यहां बच्चा भी फहरिस्त से बाहर ना मिलेगा। अरे कितनी आसानी से, थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। आ गया। तो करबला की जवानों, करबला पढ़ो, सुनो, कमाल ये है कि करबला समझो। तो बच्चे माँ बाप की जो है, बच्चे उठा के देख लो, करबला में जो बच्चे हैं ये बाप की ताकत है। यहां कमजोरी है, वहां ताकत है। हजरत की उम्र जनाब कासिम की 13 बरस है। बस 2-3 बातें और सुनने है, थोड़ा 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 करीब आ जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। आ जाइए आगे, और आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जनाब कासिम की उम्र 3 बरस है, ठीक है। अब आप जरा देखें नौजवानों, बस गौर करना चीजों, यहीं तक लेके आना आपको। ये है करबला के बच्चे। और जिस वक्त जनाब कासिम मैदान में आए हैं और जो महमूद ने अर्ज़ करबला पे पहली टाप मारी है,
تو زمین اور آسمان، زمین کے 7 طبق، آسمان کے 7 طبق، 7 اور 7 14 طبق لرز کے رہ گئے. سمجھ رہے آپ؟ جناب قاسم جو میمون پہ آئے ہیں، تو جو میمون نے پہلی ٹاپ نظر کربلا پہ، بھائی پوچھو جو ہے نا، زمین کے 7 طبق ہیں کہ نہیں؟ توجہ فرمائے. 7. آسمان کے کتنے طبق؟ 7. 7 7 14. حضرت کی عمر ہے 13 برس. اب مجھے داد نہ دینا، میر انیس کو داد دینا، میر انیس کو داد دینا. آخری فرد تک کی توجہ. 7 7 14 طبق. اور جیسے ہی عرض کربلا پہ پہلی ٹاپ، تو میر انیس فرماتے ہیں ایسے جاباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں. بڑا تھکا ہوا وہ بندہ ہوگا جو نہ بولے. میر انیس کہتے ہیں کہ ایسے جاباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں. 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں. مل کے دیکھو، ہاتھوں کو بلند کر کے جیو مولا سلامت رکھے. ایسے میر انیس کہہ رہے ہیں حضرت کے لیے 13واں سال. ایسے جاباز زمانے میں کہاں ملتے ہیں. 13واں سال ہے اور 14 طبق ہلتے ہیں. سوچئے آپ. اور اس کے بعد جناب قاسم جب میدان میں آئے، سنو نوجوانوں، باپ کی طاقت، چچا کی طاقت، یہ ہے کربلا کے بچے. جناب قاسم کہتے کیا ہے آنے کے بعد؟ پہلے حملہ تھوڑی کیا ہے. جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. تھوڑا سا جوانوں ہو سکتا ہے. جو مجھے نہیں جانتا ہے جان لے، جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، نہیں پہچانتا ہے پہچان لے. میں قاسم ابن حسن ہوں. میں قاسم ابن حسن ہوں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم نے پانی کس پہ بند کیا ہے؟ یہ جملہ پہنچنا چاہیے. جناب قاسم کہہ رہے تمہیں پتہ ہے، شرم نہیں آتی؟ تم نے پانی کس پہ بند کیا؟ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ دانا ملتا نہ پانی ملتا. ارے میں نے بہت بڑی بات کہی تھی. سو جناب قاسم کہہ رہے ہیں دیکھیے یہ کربلا کے بچے جو ہے باپ اور چچا کی طاقت ہیں. یہ نہ ہوتے، تمہیں پتہ ہے یہ زمین پہ حجت ہیں. لفظ محسوس کرتے چلیں، یہ زمین پہ حجت ہے. جناب قاسم نے فیصلہ کر دیا ساری دنیا کو جو پانی مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، ان کی وجہ سے مل رہا ہے. یعنی دنیا اگر باقی ہے تو وجود حجت کی بنا پہ. یہ کربلا سے پیغام دیا جناب قاسم نے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے توجہ فرما، صرف 2-3 باتیں سننا. اب اس کے بعد جناب قاسم جو ہے جب بولنا شروع کیا ہے تو فیصلہ ساتھ کہتا کیا ہے؟ تاشے بجاؤ، ڈھول بجاؤ. اس بچے کو بولنے نہ دو، کیفیت محسوس کرنا. اس بچے کو بات نہ کرنے دو، بولنے نہ دو. ہم نے کہا ہے پسر ساتھ، ارے بچہ ہے بول لینے دے. آواز آئی، ہمیں اچھی طرح پتا ہے یہ بچہ نہیں ہے، ہم اس خاندان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. ارے کہاں ہے آپ ابھی سو؟ ہم اس بچے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ آنے والا عام بچہ نہیں ہے. ہم نے کہا پھر کہ یہ آنے والا بچہ وارث نہج بلاغہ ہے. بولے ابھی سے. ایک اور کرے آدمی پڑھے تلاش کرے. کہتے جناب قاسم کے فضائل نہیں ملتے، جناب علی اصغر کے فضائل نہیں ملتے. پڑھو بہت ملیں گے، لیکن عزیزوں خون جگر نکال کر رکھ رہا ہو، ذرا غور کرنا اس جملے پہ پوری توجہ.
سر ساتھ کہہ رہے بچے کو بولنے نہ دو, بات نہ کرنے دو. ہم نے کہا بول لینے دے, بچہ ہے, خطبہ مکمل کر لینے دے, جو بات اپنی کہہ رہا کہہ لینے دے. کہا نہیں, ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے, اس گھرانے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یہ آنے والا بچہ عام بچہ نہیں ہے, یہ وارث نہج بلاغہ. جوانوں سر اٹھاؤ, یہ بچہ جو ہے یہ وارث نہج بلاغہ ہے. حملے سے تو لشکر کو بعد میں الٹے گا, خطبے سے پہلے الٹ دے گا. بولو یار, بچوں فرمائے جو والا سلامت رکھے. یہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ تھوڑی ہے, یہ حملے سے تو لشکر کو بعد میں الٹے گا, خطبے سے لشکر کو پہلے الٹ دے گا. سمجھ رہے آپ اسی سو. اب اس کے بعد جو حضرت نے حملہ اولا کیا, سنو گے جوانوں, تھکے تو نہیں؟ حضرت نے 13 برس کی عمر ہے جو حملہ اولا کیا ہے, تو تاریخ سے اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ جا کے, عالم کیا ہوا. میمنے کو میسرے پہ پلٹا, میسرے کو قلب لشکر پہ جو ہے پاٹ دیا, قلب لشکر کو کائی کی طرح سے. اور تاریخ اٹھا کے دیکھو, ایک لفظ کہہ رہا ہو, اگر ذہن یہاں ہے تو جملہ پہنچ جائے گا. تاریخ کہتی ہے اس کے بعد عالم یہ تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سوار رہوار پہ ہے کہ روار بھائی غور کر رہے ہیں آپ, یہ تاریخ ہے. سوار رہوار پر ہے کہ رہوار سوار پہ, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. پہلے حملے میں 35 لاشیں گری پڑی تھی, زخمیوں کی تعداد نہیں تھی, اور جو اٹھ اٹھ کے بھاگ رہے تھے ان کا پتہ ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا. اور جب میں نے یہ منظر دیکھا عزیزوں, تو مجھے صفین یاد آیا. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے صفین یاد آیا. کیا تھا صفین میں؟ ارے ہر دشمن یہ کہہ کے بھاگ رہا تھا کہ بھاگو علی آ گئے, بھاگو علی آ گئے, بھاگو علی آ گئے. اور جب حضرت نے کربلا میں حملہ کیا تو دشمن یہ کہہ کے بھاگ رہا تھا کہ بھاگو علی کا شیر آ گیا. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد اور آل محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. مل کے مولا سلامت رکھے جیو. تو جانے رامی, اب جو جناب قاسم نے اس طرح سے حملہ کیا تو تاریخ کہتی ہے کہ سب نے کہا ایسے نہیں, ایک ساتھ تیر چلاؤ. اور اس کے بعد جب چاروں طرف سے تیر چلے ہیں, جو حضرت نے تلوار گھمانا شروع کیا ہے, تو تاریخ نے لکھا کہ ایک تیر بھی حضرت کو نہیں لگا. نہیں غور کیا, ایک تیر بھی حضرت کو نہیں لگا. اب دنیا پوچھتی کیوں نہیں لگا, تاریخ پڑھ لو, شاگرد کس کے تھے؟ تاریخ پڑھ لو, شاگرد کس کے تھے؟ مولا ابوالفضل عباس کے شاگرد تھے. ایک بھی تیر نہیں لگا. اب یہ ادھر حضرت حملہ کر رہے ہیں, توجہ فرمائے, حملہ کر رہے ہیں. ادھر جو ہے ارزق شامی ہے نا, اسے بلایا گیا تھا, بہت بڑا بہادر پہلوان اپنے کو بنتا تھا. اس کا جملہ سنیں گے. حضرت کی جنگ دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے میرے بچوں
اے میرے بچوں کے شامی کا جملہ سنو، اے میرے بچوں دیکھ رہے ہو یہ بچہ جو آیا ہے کس طرح سے حملہ کر رہا ہے، آندھی کی طرح آیا ہے، طوفان کی طرح چھایا ہے اور زلزلے کی طرح سب برباد کر گیا۔ کہا ہے اب عزیزو جو ابھی تک نہیں بولا، اگر اس جملے میں نہ بلایا تو درِ زہرا سے بھیک نہیں مانگا۔ اب کوئی ضد کر لے نہ بولے تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، یاد رکھ لینا۔ عرض کے شامی کہتا کیا ہے، دیکھ رہے ہو میرے بیٹو یہ آنے والا بچہ حسین کی طرف سے کس طرح سے آ کے حملہ کر رہا ہے، آندھی کی طرح آیا ہے، طوفان کی طرح چھایا ہے اور زلزلے کی طرح سب کچھ برباد کر گیا۔ کہتا کیا ہے میرے بچوں، میں سوچ میں پڑا ہوں، ارے جب آنے والا یہ حسین کی طرف سے بچہ اس نے یزید کی لشکر کا یہ حال کر دیا، اگر عباس علی آ گئے اگر عباس علی آ گئے تو کیا ہوگا؟ علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، بے شک کرتا ایک کو دو اور دو کو چار، بے شک دریا پر بے شک زندہ آباد۔ سمجھ رہے آپ عزیزو، اگر عباس علی آ گئے تو کیا حال ہوگا، ہے کہ نہیں عزیزو؟ اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے کوئی تیر چلانے میں ماہر تھا، کوئی نیزہ چلانے میں، کوئی تبل، کوئی گرز۔ اس کے بعد قاصد آیا کہ انہی کے لیے بلایا گیا ہے تم کو، تو دیکھا گا یہ تو بچہ ہے، یہ تو بچہ ہے، جب عباس علی آئیں گے تب ہم جائیں گے۔ یہ عرض کے شامی کے کہنے کہ تمہاری مرضی، کہ میں ایک بیٹے کو اپنے بھیجتا ہوں، جو چھوٹا والا تھا بڑا ضد کر رہا تھا کہ ہم، اسے بڑی جلدی تھی جانے کی، سمجھ رہے کہ میں جاؤں گا، ادھر کا ٹھیک ہے تم ہی جاؤ۔ بس عزیزو وقت اتنا نہیں ہے، بس اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے حضرت نے اس کو اوپر پہنچایا ہے، مطلب ایسے سمجھ لو جتنی جلدی آیا تھا، سمجھ رہے اس نے ہی، اور ادھر اس کا جانا تھا، لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اس کے باپ سے کہ کیا ہوا تھا، جس کو تم نے بھیجا تھا وہ خرچ ہو گیا۔ نہیں غور کرے، صلوات پڑھے مل کے محمد۔ جس کو تم نے بھیجا تھا وہ خرچ ہو گیا، جو نیزہ چلانے والا تھا نیزہ لے کے آیا، حضرت نے اتنی اسپیڈ میں جو ہے نیزہ اس کا چھینا اور اسی کے سینے میں گاڑ دیا۔ دوسرا بیٹا گرز لے کے آیا، تیسرا جو بیٹا، حضرت نے جو گرز اس کو جو ہے چھینا اور کھینچ کر کے جو چھوڑا، تو اس کے بعد وہ وہیں پہ ختم ہو گیا، جناب قاسم۔ اور اس کے بعد جو چوتھا بیٹا اس کو بھی اب یہ خود آ گیا، اور اس کے بعد عزیزو چوتھے بیٹے کو حضرت نے اوپر پہنچا کہ اس کی لاش کو جب اس کے باپ کے قدموں میں پھینکا تو میرا دل کہتا ہے کہ میں کہوں بڑی دیر سے تو بچہ 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 کر رہا تھا، بڑی دیر سے بچہ بچہ، دیکھ حضرت نے تیرے کھلونوں سے کھیلا، انہیں روڑا، انہیں توڑ کے تیرے قدموں میں ڈال دیا، سمجھ رہے جناب قاسم؟ خدا کی قسم کربلا کے بچے، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کربلا صرف رونے کی جگہ تک مت سمجھو، کربلا نے جو پیغام دیا ہے اس کو اپنے دل میں اتارو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، سمجھ رہے ہیں آپ عزیزو؟ یہ چوک پہ گلیوں میں بیٹھ کے بازاروں میں فالتو کی باتیں مت کرنا آج کے بعد سے، اگر محرم کا چاند نکلا کربلا یہ ہے کربلا، کیا اپنے لوگ بیٹھ کے یہ سوال ہوا ہے کہ نہیں نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، یا نماز کا اور عزاداری سے لوگ ٹکراؤ، کیوں یہ سب فالتو کی باتیں کر رہے ہو؟ نماز کا عزاداری سے تو ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں ہوتا، اس ممبر سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حق پسند لوگ بیٹھے ہو، اگر حق ہو تو قبول کرنا، نماز کا عزاداری سے ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں ہوتا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آج کے بعد سے بات ہی مت کرنا گلی میں چوک پہ گھر میں بیٹھ کے، کیوں؟
टकराव का सवाल हो सकता है अज़ादारी का नमाज से? बोलिए नहीं। अच्छा ये नौजवान मुझे बताएं, नमाज हक है कि नहीं? बोलिए, नमाज हक है? सबने कहा। अब जल्दी से बता दो, मौला हुसैन हक है कि नहीं? हक है। तो अब जुमले का इस्तकबाल कर लेना। नमाज का अज़ादारी से टकराव का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। अरे जब नमाज भी हक है, मौला हुसैन भी हक है, तो जब तारीख पढ़ के देख लो, हमेशा बातिल हक से टकराया है, कभी हक हक से नहीं टकराया है। हाय 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 हाय, न बोलो यार तुम्हारी मर्जी। नारा हैदरी। बताएं आप अभी, कोई तारीख दिखा दो कहीं पे हक हक से टकराया है? ये जुमला उनके लिए जो अभी भी जबान की इबादत से महरूम है। हम लोग यहां से सबको देखते हैं। नमाज और अज़ादारी का तो टकराव का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कहें कि नमाज अफजल के अज़ादारी, तो बस एक छोटी सी बात याद रखना, नमाज अपने वक्त पे अफजल है, अज़ादारी अपने वक्त पे अफजल है। ना ना ना, नहीं पहुंची बात। किसका कौन सा वक्त है ये बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर समझते हैं। या और आसान लफ्जों में कह दूं, नमाज पढ़ो बर वक्त, अज़ादारी करो हर वक्त। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं पढ़ता रहूंगा, वरना मेरे टाइम आता है, टाइम से 9:30 बजे बैठो, 10:30 बजे आए बात खत्म कर दो। समझ रहे? नमाज पढ़ो बर वक्त, अभी भी सब नहीं बोले, अज़ादारी करो हर वक्त। एक जुमला याद रखना, मैंने क्या कहा, करबला को सिर्फ रोने की जगह नहीं समझना है, बल्कि अगर हमने सिर्फ रोने की जगह समझ लिया तो मकसद करबला कब समझेंगे? नमाज पढ़ो बर वक्त, अज़ादारी करो हर वक्त। जुलूसों में मातमदारी ये मोहब्बत हुसैन है, और मुसल्ले पे इबादत ये मकसद हुसैन है। ये मकसद हुसैन अच्छी से में क्या कहोगे शहर मशरक़ैन से? महशर में क्या कहोगे शहर मशरक़ैन से कि मिलना है इब्ने फातह बदरो हुसैन से? मजलिस में आए हो तो इसका रहे ख्याल कि मस्जिद करे ना शिकायत है। बहुत अच्छा, वाह, मिलके सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बस अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, खुदारा ए मौला के चाहने वालों, मोहब्बत करने वालों, ए आका हुसैन के मातमदारों वज़ादारों, मकसद इमाम हुसैन को फरामोश न करना। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। हाँ, करबला अगर इमाम नमाज पढ़ा रहे, तीरों की बारिश हुई, देखो कैसे कैसे चाहने वाले करबला में। क्यों मौला ने कहा जैसे चाहने वाले हमें मिले, नाना को नहीं मिले, बाबा को नहीं मिले, क्यों? हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला के ज़ईफ मुजाहिद। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, जनाब सईद के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उनकी उम्र 90 साल है। इस ज़ईफ मुजाहिद का आज जिहाद में पढ़ता हूं। मौला हुसैन ने नमाज शुरू की, दुश्मनों ने तीर चलाना शुरू किया। जनाब सईद कहते हैं आका नमाज पढ़ाओ, तीर आपको नहीं लगेगा, तीर आपको नहीं लगेगा। जनाब सईद, जनाब ज़ुल्क़ैन, तारीख कहती है कि जो तीर इमाम की जानिब जाता था, जनाब सईद उसे कभी बाजू से रोक रहे थे, कभी सीने से रोक रहे थे। समझ रहे हैं आप? इधर इमाम ने आखिरी सलाम पढ़ा, जनाब सईद भी कहते बस मौला अब मेरा भी आखिरी सलाम। देखा आपने इस ज़ईफ मुजाहिद का जिहाद। मौला हुसैन आगे बढ़े, जनाब सईद को अपने, जनाब सईद के सर को अपने जानू पे रखा, हटा लिया। आका हुसैन कहते सईद तुमने अपना सर मेरे जानू पर से क्यों हटाया? आवाजों को आजाद करो। और भी तुमने अपने सर को मेरे जानू पर से क्यों हटाया? कहा बताऊं मौला क्यों हटाया? कहा
کہ یہ سوچ کے ہٹایا ابھی میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، آپ جب زمین کربلا پہ آؤ گے آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ کہ سعید فکر نہ کرو، اماں زہرا نے وعدہ کیا ہے میری اماں آ جائے گی، سعید اس کی فکر نہ کرو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اسی لیے مولا نے کہا ہے جیسے چاہنے والے ہمیں ملا۔ اب اس کے بعد کیا ہے عزیزو؟ جناب سعید کہتے کیا ہیں؟ جناب سعید کہتے کیا ہے؟ مولا ایک بات کہوں، کہاں کہو سعید، میرے سرہانے کوئی بزرگ کھڑے ہیں، امام کا کوئی بھی چاہنے والا، ماننے والا، محبت کرنے والا، اس منبر سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک ان کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتا۔ ہاں زیارت نہیں کر لیتا ہے، خدا کی قسم دل کھول کے پرسہ پیش کیا کرو، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگا لو اس سے کیا کہہ رہے جناب سعید؟ مولا ایک بات کہوں، کہاں کہو سعید، کہ مولا سرہانے کوئی کھڑا ہے، کوئی بزرگ۔ اب تو مولا حسین سے سر اٹھا کے دیکھا کہ سعید بڑے خوش نصیب ہو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تمہاری مدد کے لیے میرا نانا رسول خدا آ گیا۔ سعید کوئی اور نہیں ہے، میرا نانا رسول خدا ہے۔ سعید سلام کرو، سلام۔ سعید نے سلام کیا، پھر سعید کہتے ہیں مولا ایک بات اور کہوں، کہاں بولو سعید؟ کہ مولا میرے دائیں جانب بھی کوئی کھڑا ہے۔ اب جو مولا حسین نے دیکھا کہ سعید بڑے خوش نصیب ہو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تمہاری مدد کے لیے میرے بابا نے نجف چھوڑ دیا، میرا بابا علی مرتضیٰ آ گیا۔ ارے یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا بابا علی ہے۔ سعید سلام کرو، سلام۔ سعید نے سلام کیا، بس دو جملے سنو، مجلس ختم کر دیا میں نے۔ اللہ اکبر آواز دیا، مولا میرے جو ہے ادھر کوئی نوجوان کھڑا ہے۔ اب جو مولا حسین نے دیکھا کہ سعید بڑے خوش نصیب ہو، سلام کرو، میرا بھیا حسن مجتبیٰ آ گیا، میرا بھیا حسن مجتبیٰ آ گیا۔ سعید کتنے خوش نصیب ہو، نانا بھی آ گئے، بابا بھی آ گئے، میرا بھیا بھی آ گیا، ماتم کر سکو تو کر لینا۔ سعید کہتے مولا ایک بات اور کہو۔ کہا جلدی کہو۔ مولا میرے پائتی ایک اماری اتری ہے، اماری میں سے ایک نقاب پوش بی بی میری طرف آئے کہ سعید پیروں کو سمیٹ لو۔ ارے میری اماں، میری اماں، ارے زہرا بھی تمہاری مدد کے لیے سعید کتنے خوش نصیب ہو۔ نانا بھی آ گئے، بابا بھی آ گئے، بھیا بھی آ گیا، میری اماں زہرا بھی تمہاری مدد کے لیے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مالک آپ حضرات گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم افضال مجتبیٰ ابن اقتدار حسین مرحوم اور مرحومہ زاہدہ خاتون بنت مرحوم محمد سامین کی روح انشاءاللہ۔